بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، عورتوں کے اعتکاف کا صحیح طریقہ کیا ہے اور انہیں اعتکاف میں کن کن باتوں کا توجہ رکھنا چاہیے؟ کیا عورتیں اعتکاف میں گھر کا کام کر سکتی ہیں اور کیا حیض یا ماہواری آنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ ان سب باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں کے تو کیا ہی کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، برکتوں سے بھری ہوئی ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر اس مہینے میں شب قدر بہت اہمیت رکھتی ہے، جسے پانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے امہات المؤمنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ تو اسی لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جس میں بندہ پوری طرح سے خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور صرف اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے، دنیا سے بہت دور بس وہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی ایک جگہ ٹھہر جانا۔ مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے مسلمان کا عقل مند سمجھدار ہونا اور جنابت اور غسل لازمی ہونے کی حالت حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد مسجد میں بیٹھیں اور عورتیں اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں۔ عورتوں کا اعتکاف، عورتیں گھر میں جہاں کہیں بھی اعتکاف کریں، اگر ان کے پاس الگ کمرہ موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ اسی میں اعتکاف کریں اور دروازہ بند کر لیں، اور اگر کمرہ نہیں ہے اور جگہ کم ہے تو جس جگہ پر اعتکاف کریں وہاں پردہ کر لیں، اس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عام دنوں میں بھی اسی جگہ عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں یا کوئی دینی کتابیں پڑھتی ہیں تو وہ جگہ بھی آپ کی مسجد بیت ہی کہلائے گی۔ اعتکاف کے دوران جتنا ہو سکے آپ گھر کے غیر محرم لوگوں سے بھی پردہ کریں۔ اعتکاف کی شرطیں، 1 اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بنا روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ نمبر 2 حیض اور نفاس کی حالت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کے پیریڈ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آئیں گے تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ نمبر 3 اعتکاف کے لیے ایک الگ کمرہ اگر نہ ہو تو پردہ کر لیا جائے۔ نمبر 4 عورتوں کو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی رشتہ دار، نانی، خالہ، چاچی، بہن کے گھر جا کر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اعتکاف کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1 جس جگہ اعتکاف کریں اس سے پاک صاف رکھیں۔ نمبر 2 بے وجہ باتیں اور دنیاوی کاموں سے بچیں۔ نمبر 3 قرآن کی تلاوت، نفل نماز، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ نمبر 4 ہلکا پھلکا کام جیسے کھانے پینے کی چیزیں پاس رکھنا یا صفائی کرنا کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا گھریلو کام نہ کریں۔ نمبر 5 اگر کوئی بہت ضروری کام آ جائے تو حد سے حد
مسجد بیت سے باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن جلد سے جلد واپس آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک بار کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ نتیجہ، اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت اور سنت مؤکدہ ہے۔ اس دوران ہمیں دنیاوی باتوں اور کاموں سے ہٹ کر پوری طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ اس جگہ کو تو ہم پہلے ہی پاک رکھتے ہیں، لیکن اعتکاف کی احتیاط میں یہ چیز سب سے اہم ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھنے والی ہیں اسے پوری طرح سے پاک صاف کریں، کوئی بھی ناپاکی اس جگہ پر نہ ہو۔ پورے 10 دنوں میں آپ جو عبادت کرنے والی ہیں ان سبھی کتابوں کو، یعنی قرآن پاک، ترجمہ والا قرآن، تفسیر والی کتاب قرآن شریف، حدیث کی کتابیں اور دینی کتابیں جو بھی آپ کو پڑھنی ہیں انہیں مسجد بیت میں ایک سائٹ پر رکھ دیں۔ ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھیں جس پر قرآن پاک، تصویر، نوٹ بک اور پین بھی رکھیں۔ ساتھ ہی ایک پاک صاف پانی کی بوتل بھی رکھ لیں۔ اس کے علاوہ کنگھی، تیل اور روزمرہ کی جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو وہ بھی اپنی مسجد بیت میں رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ گھر میں بار بار گھر کے مردوں سے سامنا ہوگا، جیسے کہ آپ کے بھائی، بیٹے یا گھر کے دوسرے فرد، تو آپ اپنی مسجد بیت کے اس حصے کو پردے سے ڈھک لیں۔ میں نے نوٹ بک اور پین کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو کوشش کریں کہ زیادہ بات نہ کریں، بلکہ اگر ممکن ہو تو بالکل بھی بات نہ کریں۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہو اسے نوٹ بک میں لکھ کر کسی ایک گھر کے رکن کے پاس کر دیں۔ ہاں، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی زبان کو صرف نیک اور بھلائی والی باتوں میں استعمال کریں۔ سنت اعتکاف کیسے شروع کریں؟ اگر آپ سنت اعتکاف یعنی 10 دن کا اعتکاف کرنے والی ہیں تو 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی مسجد بیت میں جا کر بیٹھ جائیں گی۔ 20ویں روزے کی عصر کے بعد آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے مل لیں، اپنے بزرگوں کو سلام کریں، ان سے ہاتھ ملائیں، ان کا ہاتھ چوم لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور اعتکاف کی نیت کریں۔ نیت کرتی ہوں اعتکاف کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے میرے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اعتکاف کی نیت اور دعا۔ نیت: نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ دعا: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اعتکاف کی اہمیت اور آخری 10 دنوں کی برکت۔ یہ نیت کرنے کے بعد مسجد بیت جہاں اعتکاف کر رہی ہیں میں داخل ہوتے ہی اپنی عبادت شروع کر دیں۔ آخری 10 دنوں کا اعتکاف اس لیے افضل ہے کیونکہ انہی دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شب قدر کون سی راتوں میں ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں، یعنی 19ویں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ شب قدر کس رات ہے۔ جب آپ یہ خیر کی بات صحابہ کرام کو بتانے جا رہے تھے تو راستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے۔ آپ ان کے پاس رکے اور ان کی صلح کرائی۔ صلح کرانے کے بعد آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں کے ساتھ ایک بہت خاص اور خیر کی بات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ شب قدر کس رات ہے، لیکن ان کی صلح کرانے میں وہ بات بھول گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اسی لیے کہ ان تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، پھر چاہیے آپ اعتکاف میں ہوں یا نہ ہوں۔ شب قدر کی فضیلت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے کیا کریں؟ جتنا ہو سکے کم سوئیں، پوری رات قیام کریں، نماز اور تلاوت میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اعتکاف کے دوران پاک صفائی کا اہتمام۔ پورے 10 دنوں میں اگر ممکن ہو تو 2 یا 3 غسل سر سے نہانا کریں۔ اچھے اور پاک صاف کپڑے پہنیں، خود بھی پاک رہیں اور مسجد بیت کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ گھر والوں سے کم بات چیت کریں۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو کوشش کریں کہ اسے لکھ کر دیں۔ اعتکاف میں باہر جانے کے نیم اصول: اگر آپ کو وضو، غسل یا کسی ضروری وجہ سے باتھ روم جانا ہو تو صرف باتھ روم جائیں، کہیں اور نہ رکیں، کسی سے بات نہ کریں، چہرے کو ڈھک کر نکلیں، فوراً پاک صاف ہو کر اپنی جگہ واپس آ جائیں۔ اگر اس دوران کہیں رک گئے یا کسی سے بات کی تو اعتکاف ٹوٹنے کا اندیشہ رہے گا۔ اعتکاف کے دوران خاص برکت والا عمل: جو کچھ بھی آپ تلاوت کریں یا دعائیں پڑھیں اس کا دم پانی پر کریں اور اسے سنبھال کر رکھیں۔ یہ پانی بہت شفا یاب ہے۔ اعتکاف کے وقت آرام اور عبادت کا بیلنس: اگر آپ سو سکتے ہیں تو دن میں 2-3 گھنٹے آرام کریں، اٹھ کر تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے لیے جگہ کا انتخاب اور اہم باتیں: اگر ممکن ہو تو تھوڑی بڑی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ آپ وہاں چل پھر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں ہی چل سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ رکنا مت بلکہ ہلکی پھلکی حرکت میں رہنا۔ یہ ساری باتیں نفلی اعتکاف میں بھی لاگو ہوتی ہیں۔ نفلی اور سنت اعتکاف میں فرق: سنت اعتکاف 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف 26ویں روزے کے عصر کے بعد بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کب ختم ہوگا؟ چاند رات کو اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف میں ماہواری یا پیریڈ آ جائے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ دنیا سے دوری: اعتکاف کے دوران موبائل کا استعمال نہ کریں، فون پر کسی سے بھی بات نہ کریں، دنیا داری سے پوری طرح دور رہیں، کیونکہ اعتکاف کا اصلی مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا سے کیا جائے اور صرف اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اچھی باتیں صرف کہنے سے نہیں بلکہ عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو اچھی باتیں کہتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہے، لیکن اگر ہم اچھی باتیں کریں اور ان پر خود عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی اچھی باتیں سنیں اور کہیں ان پر عمل بھی کریں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔